بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ الحمدللہ آج کسویں یوم تاسیس پر یہ حمد و نعت کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی بات میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر تو نہیں تھے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لیکن بہت سارے لوگوں کی نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعرانہ مزاج، شاعرانہ دلچسپی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لبیب کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، یہ شعر سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ضبط تھا۔ اور پھر آپ نے شعر و شاعری کے اوپر ایسی روشنی ڈالی، ایسی ترغیب پیدا کی صحابہ کرام میں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 150 شعراء کرام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیار ہو۔ اور یہی وہ نعت گوئی کا سلسلہ تھا جس نے جگر مراد آبادی جو ہر وقت شراب کے اندر مست رہتے تھے، ان کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ جس وقت اجمیر کے اندر مشاعرہ ہوا، نعت گوئی کا سلسلہ تھا، نعتیہ پروگرام تھا، نعتیہ مشاعرہ تھا، تو جگر مراد آبادی کو بھی مدعو کر دیا۔ آپ نے ایک نعت لکھ تو دی لیکن شرح صدر نہیں تھا۔ وہیں ملاقات ہو گئی خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے، کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میری بھی ملاقات کرا دینا۔ بات تو طویل ہے، میں مختصر طور پر اپنی بات رکھتا ہوں کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے یہ کہا کہ سب سے پہلے شراب چھوڑنی پڑے گی، لیکن جب یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس مریض آیا کرتے ہیں، اگر آپ ہی ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ ہی طبیب بن جائیں گے تو پھر مریض کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ جگر مراد آبادی خود یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوا ہے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی